اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج 13 شعبان المعظم ہے، کل انشاءاللہ العزیز 14 شعبان المعظم ہوگی اور رات 15ویں ہوگی، یعنی 14 شعبان المعظم اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی شب یہ ایک خاص شب ہے اور اس کی خاص فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ 15ویں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کو قرآن مجید فرقان حمید میں لیلہ مبارکہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں اسے لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات، درمیانی رات، وسطی رات اس کو کہا گیا ہے۔ چونکہ کل شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے یعنی شب برات ہے، تو بہت سے ایسے دوست، بہت سے ایسے احباب جو بکثرت یہ پوچھتے ہیں کہ شب برات کو کون سا وظیفہ کیا جائے، تو ہم نے سوچا کہ ہم اس بیان پر ایک پراپر ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، وہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد وہ اپنے اس رات کے معمولات کو وہ لکھ لیں کہ کون کون سے اعمال اس رات کو کرنا مسنون ہے۔ تو چونکہ یہ شب برات ہے اور اسی کی مختصر فضیلت کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آج کے اس لیکچر میں بیان کریں گے۔ شب برات اس کو نجات کی رات کہا جاتا ہے، شب برات یعنی نجات کی رات، چونکہ اس رات کو اللہ عز و جل اپنے بہت سے لاتعداد بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے، بخشش عطا فرما دیتا ہے، اسی لیے اسے شب برات کہا گیا ہے۔ امام بزار اپنی مسند میں حدیث نقل کرتے ہیں جسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا فیغفر لعبادہ الا ما کان من مشرک او مشاحن لاخیہ، یعنی جب ماہ شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، پس اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اپنے سارے بندوں کو بخش دیتا ہے، الا ما کان من مشرک او مشاحن لاخیہ، لیکن مشرک کو نہیں بخشتا، شرک کرنے والے کو نہیں بخشتا، سوائے مشرک اور اپنے بھائی سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ جو اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کرے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اسے اللہ تعالیٰ اس رات کو بھی نہیں بخشتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک کو بھی نہیں بخشتا یہاں تک کہ وہ شرک سے تائب ہو اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ تو اس رات میں کون کون سے اعمال کرنا مسنون ہے، کون کون سے اذکار کیے جائے، اس کے متعلق توجہ سے سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین شریف کی اس رات کو تلاوت کی جائے، 3 دفعہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین شریف کی فضیلت کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا کہ سورہ یاسین شریف یہ قرآن کا دل ہے اور اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ 10 بار قرآن پاک پڑھنے کے مثل اجر لکھتا ہے۔
10 بار قرآن پڑھنے کی مثل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، صغیرہ و کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے۔ 3 دفعہ سورہ یاسین شریف کی اس رات کو تلاوت فرمائیں۔ اسی طرح سورہ الدخان کی 3 مرتبہ تلاوت کریں، سورہ الدخان کی 3 مرتبہ تلاوت کریں۔ سورہ الدخان کی مکمل تلاوت کریں، یہ بھی درست ہے 3 دفعہ۔ اگر کوئی مکمل تلاوت نہ کرنا چاہے تو سورہ الدخان کی پہلی 8 آیات کی 30 مرتبہ تلاوت کرے، پہلی 8 آیات کی 30 مرتبہ تلاوت کرے۔ سورہ الدخان کے متعلق کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ سورہ الدخان کی اس قدر فضیلت ہے کہ جو شخص کسی رات کو سورہ الدخان کی تلاوت کرے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح تیسرا عمل یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس رات کو دعائے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا ورد کیا جائے 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح دعائے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اس کا بھی ورد کیا جائے۔ اور دعائے حضرت یونس علیہ السلام یہ ہے، توجہ سے سماعت فرما لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوبارہ سماعت فرما لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا 100 مرتبہ ورد کرے، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھے، ایک مکمل تسبیح اس دعا کی کریں۔ اس دعا کے کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے جو بندہ کوئی بھی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، کوئی بھی دعا مانگے تو وہ ضرور مقبول ہوگی، تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک چوتھا وظیفہ یہ بھی ساتھ شامل کر لیں کہ اس رات کو استغفار کی ایک تسبیح کرے، استغفار پڑھے، یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوبارہ سماعت کر لیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک تسبیح اس کی کرے۔ اسی طرح 5واں وظیفہ یہ کہ اس رات کو صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اس کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ پھر اس کے بعد 8 نوافل قیام اللیل کی نیت کے ساتھ بھی ادا کرے، اس رات کو 8 نوافل ادا کریں قیام اللیل کی نیت سے، اور یہ نماز تہجد کا بدل بھی ہوگا۔ اسی طرح حلقہ نعت یہ قائم کیا جائے، حلقہ ذکر قائم کیا جائے، اور اسی طرح درود پاک کی ایک تسبیح پڑھے، درود پاک پڑھے ایک تسبیح مکمل، اور درود پاک یہ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوبارہ سماعت کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی طرح ایک تسبیح اس دعا کی بھی پڑھیں، یہ بھی نہایت فضیلت کی حامل یہ دعا ہے، توجہ سے سماعت کرے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کی بھی ایک مکمل تسبیح کریں، یعنی 100 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھیں۔ تو دعائے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کے بعد جو استغفار کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، یعنی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھنے والا ہو
قیامت کے دن وہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا، یعنی اس کا نامہ اعمال اس کو اس حال میں دیا جائے گا اور ایسا اس کے سامنے لایا جائے گا کہ وہ بندہ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ صغیرہ گناہ ہو، خواہ کبیرہ گناہ ہو، خواہ وہ چھوٹے گناہ ہو، خواہ وہ بڑے گناہ ہو، خواہ وہ نئے گناہ ہو، خواہ وہ پرانے گناہ ہوں، خواہ اس نے وہ گناہ عمدن کیے ہوں، خواہ اس نے وہ گناہ سہون کیے ہوں، یعنی خواہ اس نے وہ گناہ جان بوجھ کے کیے ہوں، خواہ اس سے غلطی کے ساتھ یا بھول چوک کے ساتھ اس سے وہ گناہ سرزد ہو گئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ یہ تمام گناہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس صلاۃ التسبیح کی یہ فضیلت ہے، اور اس صلاۃ التسبیح کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھیں، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز یعنی صلاۃ التسبیح ادا کرے، یہ روزانہ پڑھے۔ اگر ایسا آپ نہ کر سکیں اور یہ ممکن نہ ہو تو پھر ہر جمعہ کو یہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو اور یہ بھی آپ نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی زندگی میں ایک دفعہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھ لیں۔ تو اس قدر صلاۃ التسبیح اس قدر فضیلت کی یہ حامل ہے، تو اس رات کو صلاۃ التسبیح کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے، مجھ سمیت ہم سب کے، اللہ تعالیٰ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، تمام عمدن کیے ہوئے گناہ معاف فرمائے، تمام سہون کیے ہوئے گناہ معاف فرمائے، تمام صغیرہ گناہ معاف فرمائے، تمام کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ایسے گناہ بھی معاف فرمائے جو ہم نے بھول چوک سے کیے، اور ایسے گناہ بھی معاف فرمائے جو ہم نے عمدن اور جان بوجھ کے اور دانستہ طور پر کیے، اور ایسے گناہ بھی معاف فرمائے جو ہم نے اعلانیہ طور پر کیے، اور ایسے گناہ بھی معاف فرمائے جو ہم نے پوشیدہ طور پر کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے، فضل فرمائے، رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری بلا حساب بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ آپ جب شب برات کو نوافل ادا کریں، دعا کریں، کثرت سے ذکر اذکار کریں اور دعائیں کریں، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، اور اس وقت مجھ ناچیز کے لیے بھی خصوصی طور پر دعا ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔